اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعلال بالحذف متى تحذف احرف العلہ متى تحذف الواو والیا فی کم موضعا تحذف الواو۔ اعلال کے متعلق کل سے جو ہے نا بات شروع ہوئی ہے۔ کل اعلال کی تعریف تھی، ہم نے عرض کیا تھا کہ اعلال عبارت ہے اس بات سے کہ حرف علت کو حذف کیا جائے یا تبدیل کر دیا جائے دوسرے حرف میں یا ساکن کر دیا جائے۔ یہ تعریف اعلال کی مثالیں آئی تھی۔ تو آج جو ہے آج بیان ہو رہا ہے اعلال کی پہلی قسم، اعلال بالحذف، کہ حرف علت کو حذف کرنا۔ یہ حرف علت کب حذف ہوتا ہے؟ واو کب حذف ہوگی، یا کب حذف ہوگی، کون کون سے موارد ہیں جہاں پر یہ حرف علت جو ہیں وہ حذف ہو جاتے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ 3 مقامات پر حرف علت کو حذف کیا جاتا ہے۔ 3 مقامات پر مطلقاً حرف علت، یعنی جو بھی حرف علت ہو، چاہے واو ہو یا ہو الف ہو، ان کو 3 مقامات پر حذف کیا جاتا ہے۔ پہلا اس صورت میں حذف کیا جاتا ہے کہ جب حرف علت ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف علت کے ہم جنس حرکت موجود ہو اور حرف علت کا مابعد بھی ساکن ہو۔ دوبارہ، حرف علت سے پہلے ما قبل حرف پر حرکت حرف علت کے ہم جنس ہو، اگر الف ہے تو فتح ہو، یا ہے تو کسرہ ہو، واو ہے تو ضمہ ہو۔ حرف علت کا مابعد ساکن ہو اور حرف علت خود بھی ساکن ہو، اس صورت میں حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا۔ جیسے قم، خف، بع۔ قم اصل میں قوم تھا، قوم۔ بہرحال یہ پوری اگر اس کی تعلیل کر کے لیں تو وہ تقوموں سے تھا، یہ قم تقوموں سے بنا ہے۔ بہرحال تا جو ہے حرف مضارع، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، پھر قوم بن گیا۔ حرف مضارع کو بھی حذف کر دیا گیا ہے اور کلمے کے آخر کی حرکت بھی جزم کی وجہ سے حذف کر دی گئی، چونکہ امر مجزوم ہوتا ہے، تو بن گیا قوم۔ اب جب قوم ہو گیا تو واو جو حرف علت ہے وہ بھی ساکن ہے، واو کا مابعد بھی ساکن ہے، اور واو کے ما قبل کے اوپر واو کے ہم جنس حرکت یعنی ضمہ ہے، تو اس مقام پر ہم حرف علت واو کو حذف کر دیں گے، بن جائے گا قم۔ التقاء ساکنین ہے اس لیے حذف ہو جائے گا۔ خف، خاف تھا، تخافوں سے بنا ہے، تا حرف مضارع حذف ہو گیا تھا اور آخر کلمہ پر جزم آئی ہے امر کی وجہ سے، بچ گیا خاف۔ اب الف بھی ساکن، الف کا مابعد بھی ساکن، اور ما قبل پر الف کے ہم جنس حرکت ہے، تو الف کو ہم حذف کر دیں گے، خف۔ بیع اسی طرح بیع تھا، طبیعوں سے بننا ہے، تا حرف مضارع حذف، عین کی حرکت آخر کلمہ کی وہ جزم کی وجہ سے حذف، بچ گیا بیع۔ اب یا بھی ساکن ہے جو حرف علت ہے، ما بعد بھی ساکن ہے، اور یا کا ما قبل پر حرکت ہم جن سے یا ہے، تو ہم یا کو حذف کر دیں گے، بن جائے گا بیع۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں پر حرف علت کو حذف کیا جاتا ہے۔ دوسرا مقام جہاں پر حرف علت کو حذف کیا جاتا ہے وہ ہے مضارع مجزوم مفرد کا صیغہ، فعل مضارع مجزوم مفرد کے صیغے میں، اگر اس کے آخر پر حرف علت ہے تو اس کو حذف کر دیں گے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ اگر ناقص کا واو ہو
ناقص کا اور اس کے فعل مضارع پر حرف جزم آ جائے یا فعل مضارع مجزوم ہو جائے تو مفرد کے صیغے میں حرف علت کو حذف کر دیں گے. جس طرح لم یخشا، یخشا یخشا تھا، آخر میں یا تھا. خشیا یخشا یا تھا، تو جب اس پر حرف جزم آیا ہے لم تو آخر کلمے کے آخر میں حرف علت کو حذف کر دیں گے یخشا. تیسرا مقام جہاں پر حرف علت کو حذف کیا جاتا ہے وہ ہے کہ فعل امر حاضر کا مفرد کا صیغہ اور مفرد مذکر کا صیغہ، اس سے بھی حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا. اخشا، اخشا وہ یا تھی جو الف میں بدلی ہوئی تھی، اس کو حذف کر دیا ہم نے. یہ تین مقامات ہیں جہاں پر حرف علت مطلقاً چاہے واو ہو یا ہو الف اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. اب یہ جو موارد آ رہے ہیں چند تین موارد ہیں، یہاں پر واو اور یا کے حذف ہونے کی بات ہے، الف کی بات نہیں ہے، واو اور یا کی بات ہے. جہاں پر واو اور یا کو حذف کر دیا جاتا ہے. پہلا مقام جہاں پر واو یا حذف ہوتی ہے یہ وہ مقام ہے جب فعل ناقص ہو یعنی معطل اللام ہو اور اس کے ساتھ جمع کی واو آئے، جمع کی واو، وہ واو جو جمع کی علامت ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ یا آئے جو یا واحد مؤنث مخاطب کی علامت ہوتی ہے، تو واو یا کو حذف کر دیا جائے گا. جیسے رمو اصل میں تھا رمایو، رمایو، یا حرف علت ہے، فعل ناقص ہے، یا حرف علت ہے. اس کے ساتھ واو جو یا کے ساتھ آئی ہے یہ واو جمع کی علامت ہے، جمع مذکر کی علامت ہے. جب یہ واو آئی ہے تو ہم نے واو سے پہلے حرف علت یا کو حذف کر دیا، بن گیا رمو. یرمونا یرمیونا تھا، اس میں یا حرف علت جو آخر کلمہ پہ ہے ناقص میں، واو جمع مذکر کی علامت ہے، واو کے آنے کی وجہ سے یا کو حذف کر دیں گے، بچ جائے گا یرمونا. میم پر جو ضمہ ہے یہ وہی یا کے ضمے کو ہم نے ماقبل کو دیا تھا، یرمونا. ترمینا ترمیجینا تھا، ترمیجینا، یا کو حذف کی کہ پہلی یا جو ہے، پہلی یا یہ ناقص کی یا ہے اور دوسری یا جو ہے یہ واحد مؤنث مخاطب کی علامت ہے. تو یہ دوسری یا کے آنے کی وجہ سے پہلی یا جو فعل کے حروف اصلی میں سے تھی اس کو حذف کر دیں گے، بچ جائے گا ترمینا. یہ تھا ایک مقام کہ فعل ناقص، جب فعل ناقص کے ساتھ جمع کی واو یا واحد مؤنث مخاطب کی یا متصل ہوتی ہے تو حرف علت کو حذف کر دیتے ہیں. دوسرا مقام یہ بھی فعل ناقص کا ہے، فعل ناقص کے ماضی کے آخر میں جب ضمیر غائب مؤنث متصل ہو یا تثنیہ کی مفرد مؤنث غائب یا تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو. دوبارہ اس بات کو عرض کروں کہ فعل ناقص ماضی جب ماضی مفتوح العین ہو اور اس کے ساتھ واحد مؤنث غائب یا تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر آ جائے تو حرف علت کو حذف کر دیں گے. جیسے رمت اصل میں رامیت تھا، رمت، یہ رمت جو ہے مفتوح العین ہے، رما. تو اس کے ساتھ تا جو ہے تا ساکن یہ ضمیر واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، یہ جب متصل ہوئی ہے تو ہم نے اس کے آخر میں جو یا تھی یا راما یا، اس یا کو ہم نے حذف کر دیا ہے، رمت بچ گیا. دعت اسی طرح دعوت تھا، اصل میں دعوت تھا،
تا جب ساکن آئی ہے واحد مونث غائب کی ضمیر تم نے واو کو حذف کر دعت بن گیا رامایتا، یہ تثنیہ مونث غائب کی ضمیر ہے تا، جب یہ آئی ہے تو ہم نے یا کو حذف کر دیے راماتا۔ اسی طرح دعاتا اصل میں دعواتا تھا، دعواتا، تا کے آنے کی وجہ سے واو جو حرف علت ہے اس کو ہم نے حذف کر دیے، دعاتا بن گیا۔ تیسرا مقام جہاں پر واو اور یا کو حذف کیا جاتا ہے یہ کہاں ہے؟ یہ ہے اسم نکرہ جو منقوص ہو، پڑھا تھا ہم نے صرف میر میں، اس میں ایک اسم منقوص ہوتا ہے، اسم مقصور ہوتا ہے، تو یہ اسم منقوص کی بات ہے۔ اسم منقوص کیا تھا؟ جس کے آخر میں حرف علت تھی، وہ اسم منقوص تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ اسم منقوص جیسے قاضی، یہ اسم منقوص جب نکرہ ہو اور منون ہو، اس کے اوپر آخر میں تنوین ہو، معرف باللام وغیرہ نہ ہو یا مضاف نہ ہو آگے کسی اور اسم کی طرف، بلکہ منون ہو، نکرہ ہو اسم منقوص، نکرہ ہو منون ہو، تو اس کے آخر سے حرف علت کو چاہے واو ہو یا یا ہو اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ کیوں حذف کریں گے؟ چونکہ وہاں التقاء ساکنین جمع ہو جاتے ہیں، دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا جو ہے قبیح ہے، لہذا ہم حرف علت کو حذف کر دیں گے۔ جیسے غازن اصل میں غازون تھا، غازون، غازون، حرف علت جو ہے وہ واو ہے یہاں پر اور اس کے اوپر تنوین آئی ہے، یہ نکرہ کی حالت ہے، منون ہے، جہاں پر ہم نے واو کو حذف کر دیا التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ ایک تو وہ حرف علت ساکن ہوتا ہے اور دوسرا تنوین ساکن ہے، لہٰذا ہم حرف علت کو تنوین سمیت حرف علت کو حذف کر دیں گے اور اس کی تنوین ما قبل کو دیں گے، تو غازن بن جائے گا۔ ہاں، مثال واوی، فعل مثال واوی، مجرد، معلوم، مکسورۃ العین، فعل مضارع۔ دوبارہ باب مثال واوی، مجرد نامزید فی، فعل معلوم نامجہول، عین الفعل مکسور ہو اور فعل مضارع۔ اس باب کے اندر دو مقامات میں واو کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ پہلا، جب فعل مضارع اور امر ہو مثال واوی سے، جیسے یعدو اصل میں یعدو تھا، یا کے بعد جو واو تھی اس کو حذف کر دیا۔ عد، عد تھا، عین سے پہلے جو ہے واو کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا مقام جہاں پر واو حذف ہوتی ہے وہ ہے مصدر، اسی باب کا مصدر، مثال واوی کا مصدر جو ہے اس سے واو کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب فعل کے وزن پر آئے، جیسے وعد یعد وعد، فعل، عین الفعل اس کا مکسور ہو، وعد یعد عین الفعل مکسور ہے۔ اب اس کو اس کا فاعل فعل جو کہ حرف علت ہے، واو ہے، اس کو حذف کر دیا گیا اور اس محذوف کے بدلے میں کلمے کے آخر میں تا کا اضافہ کیا جائے گا۔ جیسے ثقۃ اصل میں وثق تھا، واو کا حذف کر دیا گیا ہے، اس کے بدلے میں آخر میں تا دیے ثقۃ۔ عدۃ اصل میں وعد تھا، واو کا حذف کر دیا اور واو کے بدلے میں آخر میں تا دی ہے، عدۃ ہم نے پڑھا ہے۔ یہ بات تو اس وقت ہے کہ جب فعل مکسور العین ہو۔ کہتے ہیں کہ قلیل طور پر مفتوح العین فعل میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ساعۃ واسعہ یسع سے ہے، وسع تھا، واو کو حذف کر کے تا اس کو بدل میں دی گئی ہے ساعۃ۔ ضاعۃ
وضع یضع سے مفتعولین، وضع مصدر ہے، واو کو حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر میں تا دی گئی ہے۔ اگر مصدر فعل کے وزن پر ہو جیسے وعد، تو یہ اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ یہ بات ہے وعد، فعل کے وزن کی بات تھی۔ اگر فعل کے وزن پر ہے تو پھر وہ اپنی حالت میں باقی رہے گی۔ ترجمہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔